بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 131 ہے اور مضمون الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ، آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح اورنگزیب نے بادشاہت اپنے ہاتھ میں لی اور تمام بھائیوں سے جنگ ختم کر کے ہندوستان کی حکومت اپنے قبضے میں لے لی، اور اپنے باپ کو، جو کہ اپنی بیوی کے غم میں بالکل ایک جنون طاری ہو گئی تھی ان پر، ان کے لیے ایک محل میں، شاہانہ محلوں میں سے ایک محل کے اندر ان کے رہنے کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، اور پھر یہ اپنی ذمہ داریوں امور مملکت کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر جہاد لڑتے رہے، یہاں تک کافروں کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے اعلیٰ منصب سے نوازا۔ اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے اصلاحی معاملات کیا تھے، ان کے ملک کے درون خانہ حالات کیا تھے، ان کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ من خاض هذه المعارك استنفدت وقته كله ولم تدع له بقية لإصلاح في الداخل۔ جو ان جنگوں میں کودتا ہے تو جنگیں اس کے تمام اوقات لے لیتی ہے، اور اس کے لیے درون ملک کی اصلاح او نظر فی امور الناس، یا لوگوں کے مسائل میں غور و فکر کرنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑتی۔ ولیکن اورنگزیب حقق مع ذلك من الاصلاح الداخلی ما لم يحقق مثله الا قلیل من الملوک۔ لیکن اورنگزیب نے بئی ہمہ درون خانہ کی اصلاح کے وہ کارنامے دکھائے جو معدود چند بادشاہوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ کان ینظر فی شؤون الرعیت من ادنی بلادہ الی اقصاها بمثل عین العقاب۔ عقابی نظروں سے قریب کے علاقے سے دور کے علاقے تک عوام کے مسائل میں ایسے غور و فکر کرتے کما کان یبطش بالمفسدین بمثل کف الاسد، جیسے وہ مفسدین پر شیر کی طرح جپٹتے تھے۔ فاسکن کل نعمت فساد واقر کل بادرت اضطراب۔ فساد کے ہر نعرے کو خاموش کیا اور بے چینی کی ہر حرکت کو ٹھنڈا کر دیا۔ ثم اخذ بالاصلاح فازال ما كان باقیا من الزندقة التي جاء بها اکبر ابو جدہ۔ پھر اصلاح کی طرف توجہ کی تو ان کے پردادا اکبر نے جو بے دینی ساتھ لائے تھے، اس کے باقی ماندہ کو صاف کیا۔ وکانت الذرائب الظالمۃ ترحق الناس ولا ینال امراء المجوس لفح من نارها فابطل منها 80 نوعاً اس کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ ظالمانہ ٹیکسوں کی وجہ سے عوام کی زندگی وہ دوبر ہو گئی تھی، حالانکہ مجوسیوں کے امراء کو اس آگ کی تپش بھی نہیں پہنچتی تھی، تو ٹیکس، ان ظالمانہ ٹیکسوں کے 80 اقسام کو انہوں نے، اورنگزیب نے ختم کر دیا۔ یہاں پر یہ چند الفاظ ہے جی۔ شؤون، شؤون یہ مفرد اس کا شأن آتا ہے، شأن کی جمع ہے شؤون، یہ معاملے کو کہا جاتا ہے،
حالت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے نعمتن، نعمہ، یہ نغمے کو کہا جاتا ہے، آواز کو کہا جاتا ہے۔ باب ضرب سے نعیمن مصدر اس کا آتا ہے اور فتحہ سے بھی یہی آتا ہے، آواز نکالنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ ترحق رحقہ سے ہے، یہ باب سمعہ سے رحقن ہا کے حرکت کے ساتھ بے وقوف ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور رحقن یہ باب کرمہ سے بھی یہی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، ارہاقن سختی ڈالنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اگر باب تفعیل سے اس کو لے ترہیقن تو پھر کسی پر برائی کی تہمت لگانا، اس معنی میں یہ آئے گا۔ اور باب مفاعلہ سے اس کو لیا جائے مراہقتن، مراہقتن تو جوانی کے قریب پہنچنا، مراہق اس بچے کو کہا جاتا ہے، اس صبی کو جو قریب البلوغ ہو۔ لفحہ یہ تپش کو کہا جاتا ہے، یہ باب فتح سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، لفحن یا لفحانن، لفحانن جلس دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب ضربہ سے بس یہی باب فتح سے ہی لفحن یا لفحانن ہی اس کا استعمال وہ آتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ وسن للذرائب سنة عادلة وأوجبها على الجميع فكان هو أول من أخذها من هؤلاء الأمراء۔ انہوں نے عادلانہ طریقے سے ایک ضابطہ مقرر کیا اور اس کو سب پر لاگو اور لازم کر دیا، چنانچہ وہ پہلے شخصیت تھے جنہوں نے ان امراء سے ٹیکس لیا۔ ولولا ہیبتہ وشدتہ فی الحق لابوها علیہ، اگر حق کے معاملے میں ان کا رعب اور سختی نہ ہوتی تو وہ امراء ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے۔ وَأَصْلَحَ الطُّرُقَ الْقَدِيمَ وَشَقَّ طُرُقًا جَدِيدًا، قدیم سڑکوں کی مرمت کی اور نئی سڑکیں تعمیر کی۔ وَيَكْفِي لِتُدْرِكُوا طُولَ هَذِهِ الطُّرُقِ أَن تَعْرِفُوا أَنَّ طَرِيقًا وَاحِدًا مِمَّا كَانَ فَتَحَهُ شیر شاہ السوری كَانَ يَمْشِي فِيهِ الْمُسَافِرُ 3 أشهر۔ ان سڑکوں کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ایک سڑک جس کو شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا تھا، اس پر مسافر 3 مہینوں تک سفر کرتا۔ وَكَانَتْ تَحِفُّ بِهِ الْأَشْجَارُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ عَلَى طُولِهِ وَتَتَعَاقَبُ فِيهِ الْمَسَاجِدُ وَالْخَانَاتِ، اور اس طویل راستے کے دونوں جانبوں پر درختوں، مساجد اور مسافر خانوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وَبَنَى الْمَسَاجِدَ فِي أَقْطَارِ الْهِنْدِ وَأَقَامَ لَهَا الْأَئِمَّةُ وَالْمُدَرِّسِينَ، ہندوستان کے علاقوں میں مسجد تعمیر کی اور ان میں ائمہ اور مدرسین مقرر کیے۔ وَأَسَّسَ دُوَرًا لِلْعَجَزَ وَمَارِسْتَانَاتٍ لِلْمَجَّانِينَ وَمُسْتَشْفَيَاتٍ لِلْمَرْضَى، عاجزوں کے لیے گھر، پاگلوں کے لیے شفا خانے اور مریضوں کے لیے ہسپتال قائم کیے۔ جی یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے تحف، حففہ سے ہے، حففہ باب ضربہ سے حفیفاً، خفوفاً حفیفاً دونوں طرح کا مصدر، حفوفاً آ جائے تو خشک ہونے کے معنی میں، اور حفیفاً ہو تو سرسراہٹ کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے، حفاً احاطہ کرنے کے معنی میں، گھیرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں احفافاً تو پھر برائی سے یاد کرنے کے معنی میں
آئے گا. اور باب تفعیل سے تحفیفاً یہ بھی احاطہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. الخانات، الخان اس کی جمع آتی ہے، سرائے کو کہا جاتا ہے، دکان کو کہا جاتا ہے. اور اگلا لفظ ہے جی مارستانات. مارستان مفرد اس کا آتا ہے، شفا خانے کو کہا جاتا ہے، جو پاگلوں کے لیے ایک شفا خانہ اسپتال قسم کا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وَأَقَامَ الْعَدْلَ فِي النَّاسِ جَمِيعًا، تمام لوگوں میں عدل قائم کیا. فَلَا يَكْبَرُ أَحَدٌ عَنْ أَن يَنْفَذَ فِيهِ حُكْمُ الْقَضَاءِ، کوئی بھی اس سے ماورا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں عدالت کا کوئی حکم نافذ ہو. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْقَضَاءِ قَانُونًا، اور وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے عدالت کے لیے باقاعدہ قانون بنایا. فَكَانَ يَحْكُمُ فِي الْقَضَايَا الْكُبْرَى بِنَفْسِهِ لَا حُكْمًا كَيْفِيًّا بل حُكْمًا بِالْمَذْهَبِ الْحَنْفِيِّ مُعَلَّلًا لَهُ مُدَلَّلًا عَلَيْهِ، وہ بذات خود بڑے مسائل میں فیصلہ کیا کرتے تھے، مگر وہ کوئی کیفی حکم نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ فقہ حنفی کے مطابق مدلل اور معلل فیصلہ ہوا کرتا تھا. وَنَصَبَ الْقُضَاةَ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ وَقَرْيَةٍ، اسی لیے گاؤں اور شہر قاضی مقرر کیے گئے. وَكَانَ لِلْإِمْبَرَاطُورِ امتیازات فَأَلْغَاهَا كُلَّهَا، شہنشاہ کے کچھ امتیازات ہوا کرتے تھے تو آپ نے ان کو ختم کر دیا. وَجَعَلَ نَفْسَهُ تَابِعًا لِلْمُحَاكِمِ الْعَادِيَّةِ، اور خود اپنے آپ کو عام محاکم یعنی عدالتوں کے تابع کیا. وَإِنْ لَمَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ أَن يُقَاضِيَ بِهِ أَمَامَ الْقَاضِي مَعَ السُّوقَةِ وَالسَّوَادِ مِنَ النَّاسِ، جس کا بادشاہ کے خلاف کوئی حق ہو اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ رعیت اور عام شہریوں کے ساتھ قاضی کے سامنے اس بادشاہ سے اس حق کا مطالبہ کر سکتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. كان الرجل عالما فقيها بارعا في الفقه الحنفي فأدنى العلماء ولازمهم، وہ ایک عالم اور فقہ حنفی میں ماہر فقیہ تھے، انہوں نے علماء کو قریب کیا اور اپنے ساتھ لگائے رکھا. وجعلهم خاصته ومستشاريه وبنى لهم المدارس وجعل الرواتب، اپنا خواص اور مشیر بنایا ان علماء کو اور ان کے لیے مدارس قائم کیے اور ان کے لیے وظائف مقرر کیے. ووفق الى امرین لم يسبقه الیہما احد من الملوک المسلمین، انہوں نے ان کو ایسے دو کاموں کی توفیق دی گئی جن کی طرف پہلے کسی بھی مسلمان بادشاہوں میں سے کسی نے بھی سبقت نہیں کی. الاول، پہلا ان دونوں کاموں میں سے کیا ہے؟ انہ کان لم یکن یعطی عالما عطیتا او راتبا الا طالبہ بالعمل، کہ جب بھی وہ کسی عالم کو عطیہ یا وظیفہ جاری کرتے تو اس سے کسی عمل کا مطالبہ کرتے. بتالیف او تدریس، یعنی تالیف اور تدریس کا، کہ یا تو کوئی کتاب لکھ کے یا تدریس کرے. لئلا یأخذ المال ویتکاسل، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مال لے لے اور سستی کا شکار ہو جائے. فیکون قد جمع بین السیئتین، اس صورت میں وہ دو برائیوں کو جمع کرنے والا ہوگا. اخذ المال بلا حق، ایک بغیر استحقاق کے مال لے گا، وکتمان العلم، اور دوسری اپنے علم کو چھپانے والا ہوگا. یعنی جب ظاہر سی بات ہے اس کو بغیر کسی عوض کے پیسے ملے اور وہ اس کو لے لے بغیر کسی تدریس کے، بغیر کسی وظیفہ کے اور بغیر کسی تصنیف اور تالیف کے، تو ایک تو بغیر استحقاق کے مال لینے والا بن گئے اور دوسرا جو اس کے پاس علم ہے اس کو بھی چھپانے والا وہ بن جائے گا. تو اس وجہ سے آپ جب بھی کسی عالم کو کوئی وظیفہ یا رتبہ دیتے تو یہ دو مطالبے اس کے سامنے رکھتے. فما قول مدرسی الافتاء والاوقاف،
تو پھر افتاء اور اوقاف کے مدرسین کے بارے میں کیا کہنا؟ یعنی عام علماء کے بارے میں اگر ان کا یہ احتیاط اور یہ اندازہ تھا تو جو لوگ اصحاب افتاء اور محکمہ اوقاف میں سے تھے تو ان حضرات سے تو پھر اور بھی زیادہ کام لیتے رہے ہوں گے. یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے جی الرواتب. مفرد اس کا راتبن آتا ہے. یہ وظیفے کو کہا جاتا ہے، تنخواہ. باب نصارہ سے اس کا مصدر رتبن رطوبن دونوں طرح آ سکتا ہے، قائم ہونا، ثابت ہونا اس معنی میں. اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے ترتیباً تو ترتیباً رتبے کا لحاظ کرنا، مرتبے کا لحاظ کرنا. ترتباً ترتیب وار ہونا اس معنی میں یہ آئے گا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ ہمارے اور آپ کے اس سفر کا آخری درس ہوگا، اس کتاب کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.